بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک نابینا شخص ہے، وہ اچھے حافظ قاری بھی ہے، قرآن اچھا پڑھتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز اور تراویح پڑھنا جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب دیجیے۔ جواب: فقہا کرام نے نابینا کی امامت کو جو مکروہ لکھا ہے وہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ اس نابینا کے بارے میں ہے جو غیر محتاط ہو، نجاست سے بچنے کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ اس کے بالمقابل جو نابینا محتاط ہو، نجاست وغیرہ سے بچنے کا خوب اہتمام کرتا ہو، تو اس کی امامت بلا کراہت درست ہو جاتی ہے۔ لہذا مذکورہ بالا صورت میں جس صاحب نے سوال کیا ہے وہ دیکھے کہ وہ نابینا حافظ صاحب اگر اس طریقے سے محتاط رہتے ہیں اور نجاست کا خوب اہتمام رہتا ہے کہ گندگی ان کو لگنے نہ پائے، نجاست سے بچنے کا خوب اہتمام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس حافظ صاحب کی امامت بلا کراہت درست ہے۔ اور اگر نجاست سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے ان کو، تو پھر ان کی امامت کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے، اور یہی علت ہے۔ لہذا اب صاحب معاملہ ان صاحب سے خود معلوم کر لے، اگر وہ اہتمام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کی امامت، اور اگر اہتمام نہیں ہوتا ہے تو فقہا نے ایسے شخص کی امامت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس مسئلے کو مستفاد کیا ہے امداد المفتیین کے صفحہ 320 صفحے سے، اور فتاوی رحیمیہ جو قدیم نسخہ ہے اس کی چوتھی جلد 364 صفحے سے، اور جو زکریہ بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی چوتھی جلد 182 صفحے سے، اور احسن الفتاوی اس کے تیسری جلد 320 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث کے اندر ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمی، کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تو مدینہ میں آپ کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے تھے۔ اس روایت کو ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب امامت الاعمی کے اندر نقل کیا ہے، جو ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 88 پر اور حدیث نمبر 595 پر ہے، اور مصنف عبد الرزاق کی دوسری جلد 394 صفحے پر حدیث نمبر 3828 ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حضرت محمود ابن ربیع کی روایت ہے ان اتبان ابن مالک کان یؤم قومہ وہو اعمی کے تحت نقل کیا ہے۔ اس کو بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ باب الرخصہ فی المطر والعلہ کی ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 92 پر حدیث نمبر 658، اور فتح الباری کا جو نسخہ ہے قدیم اس کے حدیث نمبر 667 ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی شام کے اندر فتاوی شامی زکریہ بک ڈپو کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی کتاب الصلاۃ باب الامامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 پر، کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد 560 صفحے پر، شرح النقایہ کتاب الصلاۃ باب الامامہ جو اعجازیہ بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 86 پر، اور البنایہ جو ہدایہ کی شرح ہے کتاب الصلاۃ باب الامامہ اشرفی بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی دوسری جلد
334 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔ لہذا نابینا کی امامت مطلقاً مکروہ نہیں ہے، بلکہ کچھ علت اور شرائط کی وجہ سے فقہا نے مکروہ لکھا ہے، ورنہ مطلق اس کی امامت مکروہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو فتاوی قاسمیہ میں بھی نقل کیا ہے، 6 جلد صفحہ نمبر 652 اور 653 پر ہے۔ عنوان ہے اعمیٰ کی امامت کی کراہت کی علت۔